الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ فاتحہ کے ہم نے 31 میں سے 24 الفاظ کو سیکھ کے چھ ہزار 539 الفاظ 91,265 میں سے کور کر لیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہم الحمدللہ پیچھے پڑھائے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو یوں ہی الف لام میم ہی پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب الہی ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، جس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر یا بن دیکھے، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور جو کچھ یا اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر یعنی اس کلام پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف، وما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، یعنی اس پر بھی جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، بالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی ہدی، ہدایت پر ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ الصراط المستقیم میں ہم ترجمہ اردو کے اعتبار سے پہلے مستقیم کا کریں گے، پھر الصراط کا، یعنی سیدھے، ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی۔ تو یہاں علی ہدی میں اگر بالکل لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا پر ہدایت، لیکن پچھلی کسی نشست میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لفظی اور با محاورہ کے درمیان کا ترجمہ ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ پڑھنے اور سننے والے پہ قرآن حکیم کا مفہوم واضح ہو، تاکہ اس کے دل و دماغ پر اللہ کے کلام کی تجلیات کا اثر ہو۔ علی ہدی، ہدایت پر ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی ہدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، یہاں بھی وہی چیز ہوگی کہ ہم کا ترجمہ پہلے، رب کا ترجمہ اس کے بعد، اور من کا ترجمہ آخر میں، اپنے رب کی طرف سے۔ علی ہدی میں بھی ہم نے ہدایت کا ترجمہ پہلے کیا اور علی کا ترجمہ بعد میں کیا۔ واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ 5 آیات تک ہم نے پڑھا۔ اب ان 5 آیات کا تجزیہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان 5 آیات میں ہم نے وہ الفاظ جو پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں، ان کے علاوہ 23 الفاظ ہم نے نئے سیکھے، یعنی الف لام میم پہلی دفعہ آیا ہے۔ یہ پورے قرآن حکیم میں 6 بار آیا ہے، یعنی
6 صورتوں کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں الذین، وہ لفظ ہم پیچھے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے۔ وَيُقِيمُونَ میں واو وا، یہ ہم پیچھے پڑھا ہے، بلدوالین میں پڑھا ہے۔ پھر آگے ہے وَمِمَّا، تو اس میں پھر جو وا ہے یعنی واو کے اوپر زبر، یہ بھی ہم ابھی پڑھا، پیچھے ہی پڑھا۔ آگے چوتھی آیت میں کی ابتدا میں والذین، وا اور الذین دونوں ہم پڑھائے ہیں۔ یؤمنون اوپر آیت نمبر 4 میں پڑھا۔ وما میں ما کو اگر الگ کر لیں تو وا ہم پڑھے ہیں، انزلہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو اس طرح کل 23 الفاظ ہم نے سیکھے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے 24 الفاظ سیکھے، اور 24 سیکھ کے ہم نے 91,000 میں سے 6,539 الفاظ کور کر لیے تھے۔ آج 23 سیکھ کے ہم نے 5,900 الفاظ، یعنی یہ ریپیٹ ہو گئے۔ اب ریپیٹ کیسے؟ جیسے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ذالکہ یہ 270 جگہ آیا ہے، الکتاب 252 جگہ آیا ہے۔ زیادہ تعداد والے میں عرض کر دیتا ہوں، وما میں ما یہ 888 دفعہ آیا ہے، اور من 2023 بار آیا ہے۔ قبل کا یعنی قبل 239 بار آیا ہے، ہم 257 بار آیا ہے، اولئک 204 بار آیا ہے، الا 592 بار آیا ہے۔ تو اس طرح 23 الفاظ سیکھے، 5,900 الفاظ ہمارے کور ہو گئے۔ گویا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 5 آیات دونوں کو ملا کے یعنی 47 الفاظ ہم نے سیکھے، لیکن ان کی وجہ سے 12,439 یعنی 91,265 میں سے 13% الفاظ ہم نے الحمدللہ سیکھ لیے، حالانکہ ہم نے الفاظ صرف 47 سیکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمارے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا جائے گا، اور پورے قرآن حکیم کے الفاظ میں سے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد بھی الحمدللہ بڑھتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بڑی معروف حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے یعنی سفر کرتا ہے، اور لامال اگر گھر میں بیٹھ کے بھی ہم وقت دے رہے ہیں، اس پہ وقت صرف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس طرح طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے قرآن میں غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح طبرانی میں ہے کہ قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اسے تھامنے کے بعد تم نہ کبھی ہلاک ہوگے، یعنی تھامے رکھو گے تو نہ ہلاک ہوگے،
نہ ہی گمراہ ہوگے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بشارتوں کا مصداق بنا دے اور قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے تعلق کو پختہ فرما دے، اسے ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اس کی تلاوت ہمارے روزانہ صبح و شام کا معمول بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے آج کی 5 آیات کے جو کہ جب الف لام میم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں ہیں، تو اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے اور ہم اللہ کی رحمت سے ہمارے نام اعمال میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔